إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے بڑھ کر رحیم اور شفیق انسان تھے۔ آپ سے بڑھ کر پیکر رحمت اس کائنات نے نہیں دیکھا۔ کبھی سورج کسی ایسی ہستی پر طلوع نہیں ہوا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر شفقت اور رحمت والی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی رحمت سے لبریز ایک تعلیم ہے، ایک دستور ہے، ایک منشور ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہر دور میں رہے ہیں کہ جو حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رحیم اور شفیق انسان کے بھی دشمن موجود ہیں، اس دور میں بھی تھے، آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کو دشمن بھی مانتے تھے، اپنے تو مانتے ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور نبوت سے پہلے گزرا ہے 40 سال بہت بڑا عرصہ ہے۔ ایک انسان کہیں زندگی بسر کرتا ہے، کوئی کمی کوتاہی اس سے ہو جاتی ہے، کسی سے بول چال میں، کسی سے لین دین میں کچھ اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے جو برا سوچنے والا ہوتا ہے، برا چاہنے والا ہوتا ہے، جو برے خیالات رکھتا ہے۔ کتنا اچھا انسان بھی ہو تو آخر کہیں نہ کہیں اس سے لغزش ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال جن لوگوں میں گزارے ہیں، جس علاقے میں گزارے ہیں، جس خطے میں گزارے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جو شکوہ کرتا ہو۔ 40 سال میں یہ نبوت سے پہلے کا دور ہے، جب اللہ رب العزت کی وحی نازل ہونا شروع نہیں ہوئی تھی۔ تو اندازہ کریں 40 سال کے بعد جب نبوت ملی ہے، جب وحی الہی نازل ہونا شروع ہوئی ہے، تو اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ظلم کر سکتے ہیں، کیسے ظلم و تشدد پر مبنی کوئی بیان دے سکتے ہیں، کیسے اپنی امت کو ایسی تعلیم دے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، میری بات سنو، میں تمہیں کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں، سب لوگ آئے، بڑے بڑے سردار بھی آئے، جن میں ابو لہب بھی شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک بات پوچھی ہے، اپنی نبوت کا اعلان کرنے سے بھی پہلے، توحید کی دعوت دینے سے بھی پہلے اپنے کردار کے حوالے سے سوال کیا ہے کہ بتاؤ آج تک تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ کبھی کسی پر ظلم تو نہیں کیا، کبھی کسی کا ساتھ دھوکہ تو نہیں کیا، کبھی کسی کو جھوٹ تو نہیں بولا، کبھی کسی کی غیبت، کبھی چغلی تو نہیں کی ہے۔ سب نے بیک زبان یہ اعلان کیا، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سچ ہی سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنا خیر خواہ ہی پایا ہے، آپ نے کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ اگر میں ابھی تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن ہے، اس پہاڑ کے پیچھے دشمن حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے، ابھی صبح کو یا شام کو حملہ کرنے والا ہے، تو بتاؤ میری بات کو تسلیم کرو گے کہ نہیں؟ سب نے بیک زبان کہا کہ ہم تو آپ کو صادق و امین سمجھتے ہیں، آپ کے کردار میں، آپ کی گفتار میں ہمیں کبھی کوئی شبہ ہوا ہی نہیں ہے، اگر آپ یہ فرمائیں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے تو ہم اس پر 100% یقین رکھتے ہیں کہ واقعی پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعلان کیا، توحید کا اعلان، جس کی وجہ سے اپنے بھی بیگانے ہو گئے، جس کی وجہ سے رشتہ دار دشمن بن گئے۔ ابو لہب رشتے میں چچا لگتا ہے، لیکن اس نے اس وقت بول کر کہا تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ محمد آپ برباد ہو جائیں، آپ کا نقصان ہو جائے، آپ کے ہاتھ نعوذ باللہ ٹوٹ جائیں، اس لیے آپ نے ہمیں بلایا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیوں ہے؟ توحید کی وجہ سے۔ اس دنیا میں دنیا والوں کو اللہ رب العزت اور خالق و مالک سے ملانے کی وجہ سے دشمنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو کوئی دشمنی نہیں تھی توحید کی دعوت سے پہلے۔ تو یہ جتنے کفار ہیں، یہ جتنے دشمنان اسلام ہیں جو ناموس رسالت پہ حملہ کرتے ہیں، جو نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گرد ثابت کرنا چاہتے ہیں، ان کو اور کوئی دشمنی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کے کردار سے کوئی ان کو عداوت نہیں ہے۔ عداوت آپ کی دعوت سے ہے کہ آپ توحید کی دعوت دیتے۔ اس وقت بھی آپ نے توحید کی دعوت دی تو دشمن بن گئے، دشمن بن گئے، خون کے پیاسے ہو گئے۔ جو ایک لمحہ پہلے تک اپنی جان وارتے تھے، قربان کرتے تھے، خون دینے کے لیے تیار تھے، توحید کی دعوت کے بعد خون لینے کے لیے تیار ہو، خون کے پیاسے بن گئے، دشمن بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 40 سال تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بغیر زندگی ہے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک انسان کو دکھ نہیں پہنچایا، کبھی ایک انسان کو اعتراض کا، شکوے کا کبھی گنجائش، موقع نہیں دیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی وحی نازل ہونے کے بعد آپ نعوذ باللہ ایسی تعلیمات دیں جو دنیا کے لیے دہشت گردی کا سبب بنے؟ اصل مسئلہ کیا ہے انہیں؟ اصل توحید کا مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح ایک بادشاہ کو دعوت پہنچی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پہنچائی، صحابہ کرام وہاں گئے حبشہ میں۔ تو بادشاہ نے صحابہ کرام سے پوچھا کس وجہ سے تم یہاں آئے ہو، کیا مسئلہ بنا تمہارے ساتھ، اپنا علاقہ چھوڑا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دیتے۔ اس کے بعد وہاں قافلہ پہنچا ہوا تھا مشرکین مکہ کا، جن میں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی موجود تھے، ان سے بھی سوال کیے، انہوں نے بھی سوالوں کے جواب دیے۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہ شخص واقعی اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو یہ شخص عنقریب پوری دنیا پہ غالب آنے والا، میں اگر اس کے پاس ہوں تو اس کے قدم دھو کے پی جاؤں، آپ کا اطاعت گزار بن جاؤں۔ یہ سننا تھا کہ سارے درباری بھڑک اٹھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، تم بے دین ہونا چاہتے ہو؟ سب نے اپنی اپنی کرسیاں چھوڑی، وہاں انہوں نے میدان بنا دیا، اچھلنے کودنے لگے کہ ہم ایسے بادشاہ کو نہیں مانتے، ایسے بادشاہ کی بادشاہت کو نہیں مانتے۔ پھر اسے فکر لاحق ہوئی، آخرت کی بجائے دنیا کو ترجیح دے بیٹھا، دل سے تصدیق کر چکا ہے، زبان سے اقرار بھی کرنے والا ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ میری بادشاہت خطرے میں ہے، میری بادشاہت خطرے میں ہے، میری چودراہٹ چلی جائے گی۔ اس لیے اس نے کہا بیٹھو بیٹھو، بات سنو، میں تو تمہیں چیک کر رہا تھا کہ تم اپنے دین پر کتنے پختہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے دین پر پختہ ہیں۔ اس نے کہا کہ میں بھی تمہیں چیک کرنا چاہتا تھا، میں مسلمان تو نہیں ہونا چاہتا۔ یہ بادشاہت جس کو ڈوبتی ہوئی نظر آتی ہے اسلام کی وجہ سے، وہ بھی اسلام کو قبول نہیں کرتا، اسلام کا مخالف بن جاتا ہے۔ عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، یہ اصلاً یہودی ہیں،
اور اپنی کتابوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں پڑھ چکے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، پہلے سے تیار بیٹھے ہیں کہ آپ نے آنا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد مسلمان ہو گئے، یہودی تھے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جیسے، لیکن جب آپ مدینہ میں تشریف لے آئے، عبداللہ بن ابی کے بارے میں اس سے پہلے یہ اتفاق ہو چکا تھا کہ سرداری کا تاج اس کے سر پہ رکھا جانا ہے۔ جب آپ تشریف لائے تو سب نے آپ کو سردار مان لیا، آپ کے ہوتے ہوئے کسی سرداری کی کیا مجال ہے۔ یہ اس لیے چڑ گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سب سے بڑا دشمن اور خفیہ دشمن بن گیا۔ تو لوگوں کی دشمنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ آپ نعوذ باللہ ظالم ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ نعوذ باللہ دہشت گرد ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ نعوذ باللہ دنیا کے امن کو تباہ کرنے والے۔ انہیں بھی پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیکر رحمت تھے، لیکن دشمنی کس بات کی ہے؟ آپ کے عقیدے کی، آپ کے منہج کی، آپ کے دین کی، آپ کی تعلیم کی۔ اگر اس کو مان لیں گے ان کا دین چلا جائے گا، اس کو مان لیں گے ان کی بادشاہت چلی جائے گی۔ اس لیے یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل ہیں، اتنے رحم دل، انسان تو انسان ہیں، آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے دنیا والوں پر، اس کائنات والوں پر، جہانوں والوں پر رحمت کرنے کا ارادہ کیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، انسانوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، حیوانوں کے لیے بھی، پرندوں کے لیے بھی، درختوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن گئے۔ انسان جو اس وقت، کچھ انسان ایسے تھے جو جانوروں سے بھی بدترین زندگی بسر کر رہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمزور طبقے کو اٹھایا، سرداروں کے برابر کر دیا۔ غلام تھے نا، غلامی کا نظام تھا دنیا میں۔ سبحان اللہ، کس اچھے انداز سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آج غلامی کو لعنت سمجھا جاتا ہے اور غلام بنانے والے کو برا سمجھا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ۔ آپ نے آ کر یہ اعلان بھی نہیں کیا کہ میں نے غلامی ختم کرنی ہے، نام لیے بغیر غلامی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ غلام جن کو زر خرید کیا ہوا تھا، خود اپنے مال سے خریدا ہوا تھا، جو ملکیت تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے غلام رکھا ہوا ہے، جو خود پہنتا ہے وہی غلام کو پہنا ہے، جو خود کھاتا ہے وہی غلام کو کھلائے۔ اب بھلا بندہ ایسے کیسے کرے گا؟ بس اوقات انسان کچھ ایسا کھاتا ہے جو اپنی اولاد کو بھی نہیں کھلاتا، بس اوقات کچھ ایسا پہن لیتا ہے، ایسا کوئی خاص سوٹ اس نے رکھا ہوا ہے جو اولاد کو بھی نہیں بنا کر دیتا۔ لیکن غلام جس کو خریدا ہوا ہے، اس کا حق یہ مقرر کیا ہے کہ اس کو وہی پہنانا ہے جو خود پہنا ہے، اس کو وہی کھلانا ہے جو خود کھایا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع قرآن کریم پڑھ کے دیکھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، فلاں غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، چلو کفارہ ادا کرو۔ کفارے میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے غلام ہے تو اسے آزاد کر دو۔ قسم ہے، قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، وقت آیا لیکن اس نے سمجھا کہ میرے لیے فلاں کام بہتر ہے۔ ایک ہے پچھلے معاملے پر قسم اٹھانا، وہ تو حرام ہے نا، سراسری حرام ہے جھوٹی قسم اٹھانا، انسان کو ڈبو دیتی ہے، انسان کو برباد کر دیتی ہے، دنیا آخرت میں رسوا کر دیتی ہے۔ ایک ہے آئندہ کسی معاملے پر قسم اٹھانا، اللہ کی قسم میں یہ کروں گا، لیکن جب وہ وقت آیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس سے بہتر یہ کام ہے، تو اللہ فرماتا ہے کفارہ دے دو، کام بدل لو، جو دل چاہتا ہے کر لو، جائز کام، لیکن کفارہ دو۔ کفارے میں سب سے پہلے فرمایا غلام ہے تو آزاد کر دو۔ اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے کوئی انسان، غصے میں آ کر کہتا تم میری ماں جیسی ہو، میں تمہارے ساتھ آئندہ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی یہ نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور شریعت یہ ہے، اچھا تمہارے پاس غلام ہے چلو آزاد کرو، غلام ہے تو آزاد کرو۔ اسی طرح بہانے بہانے سے غلاموں کو
جو انسانیت سے نیچے زندگی بسر کر رہے تھے ان کو سرداروں کے برابر کر دی۔ ایک بڑا لینڈ لارڈ ہے، بڑا مال و دولت والا ہے، بادشاہ ہے، سردار ہے، اس نے غلام رکھا ہوا، جو وہ پہنتا ہے سردار وہی غلام پہن رہا ہے، اگر مسلمان ہے تو، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل پیرا ہے تو، جو خود کھا رہا ہے وہ غلام کو بھی کھلا رہا ہے۔ اور اتنا حق دے دیا، فرمایا غلام کو مارنا نہیں، اس کو ڈانٹنا نہیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ہم غلام سے کتنا زیادہ درگزر کریں، غلام تو ہمیں تنگ کر دیتے ہیں، ان کو بار بار بتاتے ہیں یہ کام غلط ہے، پھر غلطی کیے جاتے ہیں۔ تو آپ فرمائیے آخر کوئی تو لمٹ ہوگی، کوئی تو حد ہوگی کہ اتنی حد تک وہ نافرمانی کرے تو ہم اسے سزا دے سکیں۔ ایک دن میں کتنی لمٹ ہونی چاہیے؟ چلو 1 2 3 دفعہ تو سمجھاتے ہیں۔ فرمایا غلام تمہارا ایک دن میں 70 دفعہ بھی کام خراب کرے، تمہاری نافرمانی کرے، تمہارا کام برباد کر دے، 70 دفعہ بھی کرے تو تم اسے ڈانٹ مار نہیں سکتے ہو۔ اب اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ غلام تھوڑا ہوا، وہ تو سردار ہوا۔ برابر کے حق دے کر غلامی کو ختم کر کے انسانوں کو آزاد کر دیا۔ آج یہ یونائٹڈ نیشن والے، یہ عالمی ادارے بڑے بڑے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ جی ہم حقوق انسانی کے پاسدار ہیں، حالانکہ حقوق انسانی کا اس دنیا میں، اس کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی پاسدار۔ آپ ان کی شکیں پڑھ کے دیکھیں، جو انہوں نے شکیں بنائی ہیں کہ یہ ہماری شکیں ہیں، ساری کی ساری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں 1400 سال پہلے سے موجود۔ آپ پیغمبر رحمت بن کے آئے۔ رحمت کتنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ عورتیں اس وقت جانوروں سے بھی بدترین زندگی بسر کر، غلاموں جیسی ہی زندگی اس وقت عورتوں کی بھی تھی، ان کا کوئی حق نہیں، کوئی عورت ایک پائی پیسے کی بھی مالک نہیں بن سکتی تھی، عورت کا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، 1 روپے کی مالک نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملکیت کا حق دیا، عورت کو وہ حق دیا، ایک ماں ہونے کے ناطے اس کائنات کی سب سے معزز اور معتبر ہستی بن جاتی ہے۔ اولاد کے لیے ماں سے بڑھ کر حسن سلوک کا کوئی مستحق نہیں، یہ ماں ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حق دیا۔ ایک بیٹی ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا، ایسے جیسے 2 انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جنت میں جائے۔ یہ بیٹی کی پرورش، بیوی ہونے کے ناطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اس کائنات کے سب سے بڑے سردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑا معزز، آپ سے بڑا معتبر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ نے کس انداز سے بیوی کے حقوق بتائے، ایک عورت ہونے کے ناطے، بیوی ہونے کے ناطے عورت کا حق کیا ہے؟ سارے صحابہ موجود ہیں سفر کے دوران، ایک بیوی نے اونٹ پہ چڑھنا تھا، سوار ہونا تھا، کائنات کے سردار نے اپنا گھٹنا مبارک بیوی کے سامنے کر دیا۔ عورت کا حق کیا ہے؟ اسلام نے، پیغمبر اسلام نے بتایا، فرمایا میرے گھٹنے پہ پاؤں رکھو، کائنات کے سردار کے گھٹنے پہ پاؤں رکھو، سیڑھی بنا کے اونٹ پہ سوار ہو جاؤ۔ اس کائنات کو پتہ تو چلے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بڑے انسانیت کے خیر خواہ۔ اور پھر جانوروں کے حقوق بھی بتائے، جانور کو مارنا نہیں ہے، جانور پر ظلم نہیں کرنا ہے، جانوروں کو پر اتنا بوجھ نہیں لادنا ہے جتنا وہ برداشت نہ کر سکے، جانوروں کو بھوکا پیاسا نہیں رکھنا ہے۔ اور یہ تو پالتو جانور ہیں، اور ایسے جانور بھی، بلی جیسا جانور جس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے، فرمایا عذبت امرأۃ فی ہرۃ، ایک عورت کو اس لیے جہنم میں پھینکا جائے گا کہ اس نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا رکھ کر مار دیا۔ آپ کہتے ہو کہ انسانوں کے لیے دہشت گردی کا مذہب ہے اسلام، اور امن کو پاش کرنے والے ہیں پیغمبر اسلام، نعوذ باللہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، ایک بلی کو بھوکا پیاسا مارو گے تو جہنم میں چلے جاؤ۔
اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا پر رحمت دین کیا کہتا ہے؟ جس نے ایک جان کو قتل کیا، اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دی۔ ایک جان کی بات ہے، مسلمان کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، قرآن کی یہ جو آیت ہے نا، اس میں ایک جان کی بات ہے، مسلمان کی بات نہیں ہے۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والا، اپنا کلمہ پڑھنے والا، اس کی بات نہیں کی ہے۔ فرمایا ایک جان جس کو ناحق قتل کیا گیا، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، دنیا کے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کا کوئی ایسا قصور نہیں ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، جیسا کہ کسی نے کسی کو قتل کیا ہو۔ اسی طرح اسلام کہتا ہے شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا بھی قتل ہے، رجم ہے۔ اسی طرح مرتد ہو جائے، اگر اس پر کوئی ایسی سزا لاگو نہیں ہوئی، اس کا کوئی قصور نہیں، ایک جان کو قتل کر دیا، چاہے وہ کافر ہو، اللہ کو بھی نہ مانتی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ مانتی ہو، فرمایا گورا پوری انسانیت کو قتل کر۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک جان کو بچایا، اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا، ایک جان کو۔ یہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مسلمان کو بچانے کی بات نہیں، ایک جان کو بچایا۔ کوئی مر رہا تھا، اس نے بچا لیا، اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا۔ اور انسان تو دور کی بات ہے، جانور کو بچایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک کنجری نے، ایک فاحشہ نے، بدکار عورت نے ایک کتے کو دیکھا جو کنویں کے کنارے پر پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، پیاس کی وجہ سے زبان نکالے ہوئے ہے، گیلی مٹی پر اپنی زبان رگڑ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کا حلق تر ہو جائے۔ اس عورت نے دیکھا اللہ کی نافرمان ہے، اللہ کی سرکش بنی ہوئی ہے، لیکن اس جانور پر رحم آ گیا۔ وہ جانور کون سا ہے؟ کتا ہے، جس کو اسلام میں پلید کہا جاتا ہے۔ آپ کے کپڑوں سے، آپ کے جسم سے لگے تو آپ کا جسم پلید ہو جاتا ہے۔ ایسا جانور، اس نے اس جانور پر رحم کیا، اپنے دوپٹے کو اتارا، اپنے جوتے کو اس کے ساتھ لٹکایا، خود کنویں کے اندر لٹک کر پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا، اس کی جان بچائی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس کتے کو بچانے کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر آپ کی پر رحمت تعلیمات کا ذکر کروں تو گھنٹے گزر جائیں، بہت بڑا موضوع ہے، پوری کتابیں لکھی پیغمبر امن، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاک باز صحابہ ہیں، آپ کے تربیت یافتہ ہیں، یہ آپ کے بالواسطہ نہیں بلا واسطہ شاگرد ہیں، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تربیت کی ہے۔ وہ بھی اللہ ان کی وصف، ان کی صفت بھی بیان کرتا ہے۔ پیغمبر کی صفت ہے رحمت للعالمین، رحمت ہے، اور صحابہ کرام کی صفت کیا ہے؟ رحماء بینہم، رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، بڑے رحم دل ہیں۔ اشداء علی الکفار، کفار کے خلاف بڑے سخت ہیں، دشمنان اسلام کے خلاف بڑے سخت ہیں، لیکن آپس میں بڑے نرم ہیں۔ تو آج دشمنان اسلام پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملے کرتے ہیں، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز مقدس اور معتبر صحابہ کرام پر بھی حملے کرتے ہیں، ان کی ناموس کو بھی داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہر مسلمان پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا بھی دفاع کرے اور صحابہ کرام کی ناموس کا بھی دفاع کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی جانثاری، ان کی وفاداری اور ان کی رحم دلی ایک ضرب المثل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں انبیاء اور رسولوں کا تو مقام بہت بلند ہے، انبیاء اور رسولوں کے بعد صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی رحمت بھرا شخص نہیں، صحابہ کرام سے زیادہ کوئی قابل احترام ہستی نہیں، صحابہ کرام سے زیادہ کوئی پاکیزہ عمل والے نہیں، صحابہ کرام سے زیادہ کوئی تقوی اور ورع والے نہیں۔ اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ ڈرنے والے انبیاء اور رسولوں کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تھوڑی تھوڑی بات پر، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا نا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی اگر آپ اسی طرح ان دشمنان اسلام کے بارے میں
اپنے دل میں کڑتے رہے کہ یہ اسلام کیوں نہیں لے کر آتے، یہ جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کے راستے پر کیوں نہیں چلتے۔ اگر آپ ایسے ہی ان کے لیے کڑتے رہے تو ہو سکتا ہے آپ اپنی جان ہی گنوا بیٹھے۔ اس قدر تڑپ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تڑپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگیاں اسلام کی خدمت کے لیے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے وقف کر۔ کوئی صحابی کسی ملک میں کسی خطے میں جا کر دفن ہوا، کوئی کسی ملک میں کسی خطے میں جا کر فوت ہوا، یہ صحابہ کرام کی دین کے ساتھ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، اور آپس میں کتنی شفقت تھی۔ اگر کہیں اختلاف ہو بھی گیا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے نا انسانوں میں، اور یہ اختلاف انبیاء میں بھی ہو جایا کرتا تھا۔ قرآن کریم میں ذکر ہے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کے گئے۔ فرمایا ہارون قوم کا خیال کرنا ہے، میں نے بڑی محنت سے ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی ہے اور توحید کے راستے پہ لایا ہوں، کہیں یہ نہ ہو کافی دن وہاں گزر جانے ہیں، 40 راتوں کا تو وعدہ تھا پہلے ہی، تو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ قوم دوبارہ سے شرک کی طرف نہ چلی جائے۔ خیال کرنا ہے قوم کا، تم پیچھے، میں تمہیں اپنا نائب بنا کر جا رہا ہوں۔ اور ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں، اللہ نے ان کو بھی نبوت دی ہے۔ ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں، بھائی بھی ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے، جب واپس آئے کافی عرصہ وہاں گزر گیا، جب واپس آئے تو دیکھا کہ قوم تو بچھڑے کی عبادت کرنا شروع ہوئی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر طیش آ گیا، غصہ آ گیا، اور ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ شاید میرے بھائی ہارون کی غفلت کی وجہ سے ایسے ہو، ہارون نے اپنی ذمہ داری صحیح ادا نہیں کی، شاید اس وجہ سے ایسا ہو گیا ہے۔ آتے ہی غصے سے ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کر کھینچا، اور ایک آیت میں الفاظ ہیں کہ سر کے بال پکڑ کر کھینچا کہ ہارون یہ تم نے کیا کر دیا، سارا کام برباد کر دیا، میری ساری محنت پر پانی پھیر دیا، تم نے شاید کوئی سستی اور کوتاہی کر دی ہے۔ ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری بات تو سنیں، میں نے کوئی سستی اور کوتاہی نہیں کی ہے، میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے سر توڑ، لیکن قوم کو سامری جادوگر نے اپنی طرف ورگلا لیا اور بچھڑے کی عبادت پہ لگا دیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا غصہ ختم ہوا تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کو چھوڑا۔ تو یہ اختلاف موسیٰ علیہ السلام کا کیوں تھا؟ ایک غلط فہمی کی بنا پر، غلط فہمی تھی نا کہ شاید ہارون نے تبلیغ میں کوئی کمی کر دی ہے، اس وجہ سے میری قوم جو ہے دوبارہ بچھڑے کی عبادت کی طرف جا رہی۔ تو موسیٰ و ہارون علیہ السلام میں یہ جو اختلاف ہوا، نہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی رحمدلی کے منافی ہے، نہ ہارون علیہ السلام کی تبلیغ کے منافی ہے، دونوں اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہیں۔ نہ آپ ہارون علیہ السلام کو غلط کہہ سکتے ہیں، نہ موسیٰ علیہ السلام کو غلط کہہ سکتے ہیں، نہ ہارون علیہ السلام کے بارے میں کچھ غلط سوچ سکتے ہیں، نہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ غلط سوچ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں مخلص ہیں اپنے مشن میں، دونوں اپنا فریضہ بخوبی سر انجام دے رہے ہیں، بس ایک غلط فہمی ذہن میں آ گئی، اس وجہ سے اختلاف ہو گیا، اور یہ وقتی اختلاف تھا، ختم ہو گیا۔ اسی طرح صحابہ کرام کو بھی رحماء بینہم کہا گیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں بڑے لڑنے بڑنے والے ہوں؟ نعوذ باللہ۔ قرآن کہے کہ رحماء بینہم، وہ باہم بڑے رحم دل ہیں۔ صحابہ کرام میں بھی کئی موقعوں پر اختلاف ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بعض دفعہ تکرار ہو گئی، اختلاف ہو گیا، اور بعض دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی اختلاف ہو گیا۔ یہ زاویہ نظر کا اختلاف تھا، یہ اجتہادی اختلاف تھا، ہر فریق اپنے آپ کو بالکل درست سمجھ رہا تھا اور اپنے موقع پر ڈٹا ہوا تھا۔ اس وجہ سے جو اختلاف ہوا ہے، اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی انہیں معاف کر دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جو رضامندی کا سرٹیفکیٹ ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی زبانی انہیں دے دی، جن سے اللہ راضی ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ رب العزت کو تو پتہ تھا انہوں نے بعد میں کیا کرنا ہے، صحابہ نے نبی کی زندگی کے بعد بھی جو کیا، اللہ رب العزت نے ایڈوانس میں ہی معاف کر دیا۔ جس طرح غزوہ بدر کے شرکت کرنے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے رحمت بھری نظر ڈالی ہے ان پر، فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم،
جاؤ آج کے بعد جو مرضی کرتے رہو، میں نے تمہیں ایڈوانس میں معاف کر دیا۔ ایک روایت کے الفاظ فقط وجبت لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت الاٹ ہو گئی ہے۔ تو جن کے لیے نبی پاک کی زندگی میں جنت الاٹ ہو گئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی جنت کو کوئی کینسل کر سکتا نہیں۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صحابہ کرام کے آپس میں مراتب ضرور ہیں، درجے ضرور ہیں۔ جو ابو بکر کا درجہ ہے وہ عمر کا نہیں، جو عمر کا ہے وہ عثمان کا نہیں، جو ابو بکر و عمر و عثمان کا درجہ ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نہیں، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت نے سب کو جنت کا وعدہ دیا ہے، جنت کا ٹکٹ سب کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سے اللہ راضی ہوا، سب صحابہ جنتی ہیں اور سب صحابہ قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں۔ کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس کے بارے میں کوئی مسلمان یہ سوچ سکتا ہو کہ اس کی عزت کرنا میرے لیے ضروری نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ وصیت کر کے گئے ہیں اکرموا صحابی، میری امت میرے صحابہ کی عزت کرنا، میرے صحابہ کی عزت کرنا، اس لیے ہر صحابی کی عزت کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ جو شخص صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کو ضروری نہیں سمجھتا، اس کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کوئی واسطہ نہیں۔ آج جتنے ملحدین آپ کو نظر آئیں گے اس طبقے میں ہیں جو صحابہ کے دشمن، کیونکہ ان کے پاس دین اور شریعت ہی نہیں۔ دین قرآن ہمارے پاس آیا تو صحابہ کرام کے واسطے سے، اللہ نے قرآن میں کہا فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ وہی ہم نے اہل علم کے سینوں میں محفوظ کی ہے، اور وہ اہل علم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے سب سے پہلے۔ ان کے بغیر تو قرآن بھی نہیں، اور ان کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی نہیں۔ آج جو صحابہ کے دشمن ہیں، آپ ان سے پوچھ کے دیکھو تمہارے پاس سیرت کی کون سی کتاب ہے؟ جو چیلنج ہے سیرت کی ایک کتاب نہیں پیش کر سکتے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ صحابہ ہی نہیں ہے ہاتھ میں، تو سیرت کہاں سے آنی تھی؟ نبی پاک کی سیرت تو صحابہ کرام نے نقل کی ہے نا، صحابہ کرام نے ہمیں بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کیسے گزرتے تھے، آپ کی خوشی غمی کیسے تھی، آپ کی نماز، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا حج، آپ کا روزہ کیسے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں سے کیا سلوک کیا، اپنی اولاد سے کیا سلوک کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں سے کیا سلوک کیا، یہ باتیں تو صحابہ کرام نے نقل کی تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ بھی اسلام دشمنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ناموس پہ حملہ بھی اسلام دشمنی ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے اور کفار کا بڑا ہتھ کنڈا ہے کہ صحابہ کرام کے باہمی اختلافات کو بنیاد بناتے ہیں۔ تو ہمارے لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مثال بیان کی موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا اختلاف۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اختلاف بھی موجود، ان کا آپس میں تکرار ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ آدم علیہ السلام سے کہہ دیا کہ آپ نے تو ساری دنیا کو وقت میں نہیں ڈال دیا، آپ نے غلطی کر دی، دانا کھا لیا اور سب کو بعد میں جنت سے نکلوا دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، فرمایا موسیٰ تم اللہ کے نبی ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے اتنے ہزار سال پہلے سب کچھ لکھ دیا تھا۔ تو فحج آدم و موسیٰ، آدم علیہ السلام اس تکرار میں اور اختلاف میں موسیٰ علیہ السلام سے غالب آ گئے، جیت گئے۔ اللہ فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اختلاف ہے اپنے اپنے زاویہ نظر کا اختلاف، کوئی مال کا اختلاف نہیں، کوئی اقتدار کا اختلاف نہیں۔ نعوذ باللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کی تربیت کی، آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ آپ کے تربیت یافتہ وہ دنیا کی طرف رغبت کرنے والے تھے اور دنیا کی رغبت کی وجہ سے آپس میں لڑنے والے تھے؟ نعوذ باللہ، انہوں نے تو اپنی زندگیاں قربان کر دی تھی۔ عروہ بن مسعود ثقفی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے جب کفار کے سفیر بن کے آئے، یہ بیعت رضوان سے پہلے کا واقعہ ہے، اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ مذاکرات ہو رہے، عروہ بن مسعود ثقفی آتے ہیں، آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھتے ہیں۔ یہ کون صحابہ تھے؟ 1400 سے زیادہ صحابہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، سارے کے سارے ان میں شامل ہیں۔
یہ صحابہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ چند ایک تھے، وہ تو 3 4 تھے یا 10 تھے 11 تھے، ان کا قرآن پر کتنا ایمان ہے. اللہ نے تو ان 1400 سے زیادہ کا ذکر کر کے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ ان 1400 کے بارے میں بھی ہے. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں سب صحابہ کے بارے میں بھی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا. اس موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی نے دیکھا صحابہ کرام کی محبت کیسی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیسی ہے. اس نے واپس جا کر کفار سے کہا کہ دیکھو ہمارے لیے خیر اسی میں ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لیں. ایک کافر اپنے کافر سرداروں کو کہہ رہا کس وجہ سے؟ وجہ ایک ہی بیان کی، کہتے ہیں میں بڑی بڑی سپر پاورز کے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں. آج کے جس طرح امریکہ یورپ ہیں، کہتے ہیں بڑے بڑے بادشاہ ان کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی عزت اور آپ کی اطاعت کرتے ہیں، میں نے دنیا میں ایسا نظارہ نہیں دیکھا. آپ کے وضو کے پانی کا قطرہ نیچے نہیں گرتا، صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، جسم پر بطور تبرک ملتے ہیں کہ ہمارے نبی کے جسم سے ٹچ ہو کر آیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں. وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم بعد میں دیتے ہیں، پورا پہلے کر دیتے ہیں. آپ کی زبان مبارک سے ابھی الفاظ پورے ادا نہیں ہوتے، صحابہ پہلے عمل کر کے دکھا دیتے ہیں. تو ان صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ جو نبی پاک کی خاطر اپنی زندگیاں اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر، حدیث کی خاطر، ایک ایک حدیث کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، ان کے بارے میں آج بدبخت یہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کی خاطر نعوذ باللہ دوسرے صحابہ سے لڑتے رہے. تو اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم زندہ رہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی عزت و ناموس کا دفاع کرتے رہیں، اسی راستے میں ہمیں شہادت کی موت آئے اور اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ ہمارا حشر کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.